مجھے بہت تیز بخار تھا۔ میں ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروانے گئی، لیکن وہ ڈاکٹر بہانے بہانے سے میری چھاتیوں کو چھو رہا تھا۔ میرے بھی جذبات ابھرنے لگے اور میں اس کے ساتھ یہ لمحات گزارنے لگی۔ ڈاکٹر نے مجھے مسلسل 2 گھنٹے تک، میں کافی دیر سے کوریڈور کے چکر لگا رہی تھی۔ میرے پیٹ میں شدید درد ہو رہا تھا۔ یہ درد کافی دنوں سے لگاتار ہو رہا تھا، مگر پہلے برداشت کے قابل تھا، اور اب کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ میرا شوہر عمران دبئی میں جاب کے سلسلے میں رہتا تھا، اور یہاں سب کام مجھے ہی دیکھنے پڑتے تھے۔ گھر کے باہر ابھی بھی مجھے اکیلے ہی آنا پڑتا، اور اسی بات سے مجھے اور تکلیف ہو رہی تھی۔ بھلا کوئی تو ہو جو ساتھ میں دل جوئی کرے، مگر میرا تو سارا سسرال بھی دوسرے شہر میں تھا، اور میکا بھی۔ میاں جی نے بڑے شوق سے گھر بنوایا تھا یہاں کے پرسکون ماحول میں رہوں، مگر خود تو دبئی چلے گئے تھے، مجھے یہاں اکیلا چھوڑ گئے۔ مس سونیا نرس نے میرا نام پکارا تو میں ڈاکٹر کے کلینک کی طرف چلی گئی، جہاں ڈاکٹر حسن کا کیبن تھا۔ وہ الٹرا ساؤنڈ کیا کرتے تھے۔ ڈاکٹر اقصیٰ کو صرف ڈاکٹر حسن کی رپورٹس پر ہی بھروسہ تھا۔ میں بمشکل چلتی ہوئی اندر گئی۔ ڈاکٹر ابھی کوئی رپورٹ بنانے میں مصروف تھا۔ انہوں نے مجھے بیڈ پر لیٹنے کا اشارہ کیا اور خود اپنا کام مکمل کرنے لگے۔ میں نے پردہ ہٹایا اور پھر سے برابر کر دیا، اور خود بیڈ پر لیٹ گئی۔ جہاں لیڈیز کے لیے چادر رکھی گئی تھی، میں نے چادر اپنے اوپر ڈال لی۔ 5 منٹ بعد ڈاکٹر کی آواز آئی، میں آ جاؤں مس سونیا؟ انہوں نے مہذب انداز میں پردے کے پیچھے سوال کیا تھا۔ ڈاکٹر آ جائیں، میں نے ایسا سے جواب دیا۔ ڈاکٹر نے آتے ہی مشین آن کی اور میری طرف متوجہ ہوئے، اور الٹرا ساؤنڈ کرنے کے ساتھ ساتھ سوالات بھی کرتے رہے۔ لیکن میں نے دیکھا اچانک ان کے چہرے کی رنگت کچھ عجیب سے ہو گئی تھی۔ اب وہ میرے سوال کے جواب صرف ہاں ہوں میں کہتے جا رہے تھے۔ ان کے چہرے پر جو تشویش کے آثار تھے، میں تو گھبرا گئی تھی۔ ڈاکٹر، میں نے گھبرا کے پوچھا تو وہ کافی دیر تک چپ رہے اور بولے، آپ ایک کام کریں، کل میرے کلینک پر آ جائیں، بس یہاں نزدیک ہے۔ اس جگہ تو میں ڈاکٹر اقصیٰ کے کہنے پر آیا کرتا ہوں۔ آپ سے ساری بات میں آرام سے کروں گا۔ فی الحال آپ گھر چلی جائیں۔ ڈاکٹر رپورٹس بنانے لگا اور مجھے ایک بار غور سے دیکھا اور پھر رخ موڑ لیا۔ مگر ڈاکٹر، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، میں کب تک برداشت کروں گی؟ میں نے تھوڑا غصے سے کہا تو وہ کہنے لگے، میں ڈاکٹر کو بتا دیتا ہوں، وہ آپ کو آج کے لیے میڈیسن دے دیں۔ ابھی آپ جائیں۔ میں غصے سے باہر نکلی۔ بھلا یہ کیا بات تھی؟ کچھ بتا بھی نہیں رہا، اوپر سے اپنے کلینک آنے کا کہہ رہا ہے۔ باہر نکل کر مجھے معلوم ہوا کہ ڈاکٹر اقصیٰ کے لیے کوئی ایمرجنسی کیس آیا تھا۔ ان کو ہاسپٹل جانا تھا اور وہ کیس کروا کر واپس آ جاتی۔ ایسا اکثر ہوتا تھا، ان کو جانا پڑتا، لیکن آج تو میں بالکل انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے نرس کو کہا کہ میرا درد سے برا حال ہے، پلیز مجھے کوئی دوا دے دیں۔ انہوں نے ڈاکٹر سے فون پر بات کی اور فی الحال کے لیے چند دوائیاں مجھے دے دیں، اور میں نے فارمیسی میں ہی پانی کی بوتل لے کر وہ گولیاں کھا لیں تاکہ کچھ دیر فرق پڑے۔ گھر واپس آ کر میں بہت روئی۔ یہ بھی کیا زندگی تھی، میری اکیلی جیو اور اکیلی مروں، ہر درد تکلیف پریشانی اکیلی ہی برداشت کروں۔ شوہر تو باہر بیٹھا ہے، بس نوٹ بنانے میں لگا ہوا ہے، اور میں یہاں یہ سب جھیل رہی تھی۔ میں کافی دیر تک روتی رہی۔ کچھ دیر بعد عمران کی کال آئی تو میں نے سارا غصہ اور غم انہی پر نکال دیا۔ وہ کافی دیر تک مجھے سمجھاتے رہے، مگر میں کچھ سننے کو تیار نہیں تھی۔ میں نے فون کاٹ دیا تھا اور میں کافی بہتر محسوس کر رہی تھی۔ شاید دوائی نے بھی اثر کیا تھا، جو درد بھی کم ہوتا ہوتا ختم ہو گیا تھا۔ اب مجھے صبح پھر جانا تھا ڈاکٹر صاحب کے کلینک پر۔ انہی سوچوں میں مجھے نیند آ گئی۔ میں صبح اٹھا تو میرا موڈ بہت فریش ہو رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے آرام کی دوائی دی گئی تھی ڈاکٹر نے، تبھی تو میں اب سکون سے سو پائی تھی، اور درد بھی کم ہو گیا تھا، مگر پھر بھی درد ہو رہا تھا۔ میں نے ملازمہ سے ناشتے کا پوچھا، وہ جلدی سے میرا من پسند ناشتہ بنا لائی۔ مجھے بھوک بھی لگی ہوئی تھی، اور اس طرح روزمرہ کے کاموں میں شام ہو گئی۔ میں ڈاکٹر کے کلینک کی طرف جانے کو تیار ہو گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہاں پہنچ چکی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے کلینک میں بلایا اور بیٹھنے کا کہہ کر دروازے کو بند کر دیا۔ میں بے چین ہو گئی کہ انہوں نے دروازہ کیوں بند کیا ہے۔
اور وہ جلدی سے بھاگتے ہوئے میرے پاس آئے اور جو کچھ انہوں نے مجھ سے کہا میرے تو ہوش اڑ گئے۔ میرا نام سونیا ہے اور میں نے ایک خوشحال گھرانے میں آنکھ کھولی تھی اور میں سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوئی تھی۔ بابا کو لگتا تھا کہ میں ان کے نصیب کھولنے آئی ہوں۔ میں جیسے ہی پیدا ہوئی بابا کو ایک بہت بڑا کنٹریکٹ ملا تھا۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے اور اسی پروجیکٹ کی وجہ سے وہ کہاں سے کہاں پہنچے چلے جا رہے تھے۔ ان کا چھوٹا سا کاروبار اب بہت پھیل چکا تھا۔ میرے پاپا مجھے لاڈو کہہ کر پکارتے تھے۔ میں بہت ناز و پیار میں پلی بڑھی تھی۔ روپیے پیسے کی کوئی کمی نہیں ہوئی تھی، مگر میری جوانی پر قدم رکھتے ہی مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا تھا۔ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ ہمارے گھر میں کوئی ایسا راز چھپا ہے جو مجھے کبھی معلوم نہ ہوا تھا، مگر کچھ تو تھا جس کے پردے داری تھی۔ میں بابا اور مما کو کئی بار اکیلے میں کسی بات پر بحث کرتے ہوئے دیکھا کرتی، مگر وہ مجھے دیکھ کر خاموش ہو جایا کرتے تھے۔ میں چاہ کر بھی ان سے یہ راز معلوم نہ کر پائی۔ کالج کے بعد جب میں اپنی چھٹیاں گزار رہی تھی تو میں نے نوٹ کیا کہ بابا کے گھر سے جاتے ہی مما ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا حکم دیتی اور ان کے ساتھ کہیں چلے جایا کرتی۔ پہلے تو میں نے غور نہیں کیا، پھر میں ایک دن جب میں نے پوچھا، مما ہڑبڑا گئی اور کہا، بیٹا میں جہاں جاتی ہوں میں آپ کو نہیں بتا سکتی۔ ان کی اس بات پر میں عجیب نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ مما ایسی بات کیا ہے جو آپ مجھے نہیں بتا سکتی؟ انہوں نے بڑی پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، سونیا تم پریشان نہ ہو، میں بس اپنے دوستوں سے ملنے جایا کرتی تھی، گھر میں رہ کر بور ہو جاتی ہوں۔ مما یہ کیا بات ہوئی؟ بھلا اپنے گھر میں کون بور ہوتا ہے، اور اب تو میں بھی گھر پر رہتی ہوں۔ مجھے شدید حیرت ہونے لگی کہ ایسی بھی کیا بات تھی وہ اپنی اکلوتی بیٹی کے ساتھ وقت گزارنے کے بجائے دوستوں کے پاس چلی جاتی۔ میری بات پر وہ بس سر جھٹک کر وہاں سے چلی گئی اور مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ ان کے خیالات سن کر، جبکہ بابا تو جب بھی گھر میں ہوتے بس میرے آگے پیچھے پھرا کرتے اور ان کی ہر ممکن کوشش ہوا کرتی کہ وہ میری ہر خواہش پورے کریں۔ ویسے تو مما مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، مگر آج ان کا رویہ بہت عجیب سا تھا۔ میں نے جب سوچنا شروع کیا، مجھے محسوس ہوا کہ مما مجھے بابا سے لاڈ کرتے دیکھ کر کچھ اداس ہو جایا کرتی تھی۔ اب تو مجھے شک ہونے لگا کہ وہ میری سوتیلی ماں تو نہیں۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ میں نے اپنی پیدائش کی تصویر دیکھی تھی، ان میں مما ہی تھی جو ہاسپٹل میں مسکرا رہی تھی۔ ان کے ہاتھ میں ڈراپ لگی ہوئی تھی۔ میں جب چھوٹی ہوتی تو بہت ڈر جایا کرتی وہ ڈراپ دیکھ کر، اور پوچھا کرتی، آپ کا یہ ہاتھ پر کیا لگا ہوا ہے؟ تب وہ ہنس دیتی اور کہتی، جب آپ پیدا ہوئی تو ڈاکٹر نے مجھے یہ ڈراپ لگائی تھی تاکہ مجھے طاقت ملے اور میں آپ کا خیال رکھ سکوں۔ یہ باتیں یاد آتی تو میرا شک دور ہو جاتا، مگر گھر میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ کچھ الگ سا تھا۔ ایک بار میں نے مما کا پیچھا کرنے کا سوچا اور دوسرے دن میں ان کے جانے سے پہلے ہی تیار بیٹھی تھی۔ میں نے ٹیکسی بھی منگوائی جس سے میں نے گھر سے کچھ دور رکنے کا کہا، اور جب مما چلی جاتی تب میں ان کا پیچھا کرتی۔ اس کے بدلے ٹیکسی والے نے ڈبل کرایہ مانگ لیا۔ مما کے گھر سے نکلتے ہی میں باہر آ گئی، ڈرائیور کو مما کے پیچھا کرنے کا حکم دیا۔ ہم کافی دیر تک ان کا پیچھا کرتے رہے۔ پہلے تو ایک ریسٹورنٹ میں گئی، وہاں سے ڈھیروں باکسز اپنی کار میں اور اس کی ڈگی میں ڈالے جن میں کھانے کا سامان تھا۔ پھر ایک شاپ پر گئیں جہاں سے انہوں نے بچوں کے لیے غبارے، گفٹ وغیرہ خریدی اور وہ بھی کار میں رکھوائیں۔ اس کے بعد کسی فلاحی ادارے میں گئی اور وہاں کافی دیر تک اندر رہی۔ میں دیکھ رہی تھی وہاں ایک بندے کے ساتھ وہ کھانے پینے کا سامان نکلوایا تھا اور اندر لے گئے، مگر کچھ پھول اور غبارے اپنے ہاتھ میں لے کر اندر گئی تھی۔ باقی سارا سامان ڈرائیور نے نکلایا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد مما باہر نکلی۔ جاتے وقت وہ جتنی خوش لگ رہی تھی، واپسی میں ان کا چہرہ اتنا ہی اترا ہوا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہوئی اور مجھے لگا وہ گھر کی طرف جائیں گی۔ تبھی میں نے جلدی سے ٹیکسی ڈرائیور کو واپس چلنے کا کہا، اور میری جلدی مچانے پر کافی جلدی ہی مجھے ڈرائیور گھر لے آیا۔ میں نے ان کو کرایہ دیا اور جلدی سے اندر کی طرف بھاگ گئی۔ میں نے ملازمین کو کچھ نہیں بتایا تھا کہ میں کہیں باہر گئی تھی، اور نہ ہی کسی نے مجھے جاتے دیکھا تھا، بس واپس آتے دیکھا تھا چوکیدار نے، اور کوئی سوال نہ کیا۔ اور مما کی عادت نہیں تھی کہ وہ ملازمین سے پوچھ تاچھ کرتی۔
لیکن میری توقع کے برعکس مما 2 گھنٹے بعد واپس آئیں۔ اب میں پچھتا رہی تھی کہ میں اتنی جلدی کیوں واپس آ گئی ہوں۔ میں نے مما کی طرف غور سے دیکھا، وہ کافی تھکی سی لگ رہی تھی۔ مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں نے انہیں پیار سے گلے لگایا تو وہ میری اچانک اس حرکت پر ہنسنے لگی۔ کیا کر رہی ہو؟ اپنی پیاری سے مما سے پیار کر رہی ہوں، میں نے لاڈ سے کہا۔ انہوں نے میرا ماتھا چوما۔ مجھے بہت شرمندگی ہونے لگی تھی کہ میں نے اپنی ماں کو غلط سمجھا۔ وہ تو نیک کام کے لیے جایا کرتی تھی اور شاید اس لیے مجھے نہیں بتاتی تھی کہ ان کی نیکی برباد نہ ہو جائے۔ اس دن کے بعد میں نے ان کی ٹوہ میں لگنا چھوڑ دیا۔ ویسے بھی میری یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہونے والا تھا۔ میں اپنی تعلیم کے لیے بہت سنجیدہ تھی۔ اب میں نے آگے کی پلاننگ پہ دھیان دینا شروع کیا، لیکن پھر میں ایک رات پانی پینے کے لیے کچن کی طرف جانے لگی۔ تب مجھے بابا کے کمروں سے باتوں کی آواز آئی۔ وہ باتوں کی نہیں، ہمیشہ کی طرح بحث کی آوازیں تھیں۔ میں تجسس میں آ گئی۔ میں دروازے سے کان لگا کر سننا شروع کر دیا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ بات ٹھیک نہیں، مگر یہ میرے والدین کا مسئلہ تھا اور مجھے ہر بات ہر حال میں جاننی تھی، کیونکہ وہ ہر وقت ایسے ہی لڑا کرتے تھے۔ آخر ایسی کیا بات تھی جو ان کو سکون میں رہنے نہیں دیتی؟ مجھے اب ان کی باتیں سنائی دے رہی تھیں، بلکہ ہلکا سا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ مجھے وہ دونوں دکھائی بھی دے رہے تھے۔ میں نے مما کو بابا سے الجھتے ہوئے دیکھا۔ بابا مسلسل نہ میں گردن ہلائے جا رہے تھے۔ یہ ناممکن ہے پروین، میں تمہیں کتنی بار منع کر چکا ہوں، اب تم بھی یہ بحث بند کر دو۔ وہ اچانک غصے میں آ گئے تھے۔ مما رونے لگ گئی۔ آخر کیوں کرتے ہیں آپ یہ سب؟ یا میرا کوئی حق نہیں اس گھر پر؟ وہ بھی چلانے لگی۔ مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ میں اندر چلی گئی بنا سوچے سمجھے۔ مجھے دیکھ کر ان دونوں کا رنگ اڑ گیا تھا۔ مما نے جلدی سے رخ موڑ کر آنسو پونچھے اور واش روم کی طرف جانے لگی، جبکہ بابا میری طرف متوجہ میں آ گئے۔ بیٹا آپ یہاں اس وقت؟ بابا کافی بوکھلا گئے تھے اور میرے شانوں پر ہاتھ رکھ کر مجھے صوفے پر بٹھایا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے بابا؟ آپ لوگ کیوں اس طرح لڑ رہے ہیں؟ آج میں سب کچھ جاننا چاہتی ہوں۔ کچھ نہیں گڑیا، کوئی ایسی بات نہیں، بس آپ کی مما کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ میں انہیں یہی سمجھا رہا تھا کہ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، مگر وہ مان نہیں رہی تھی۔ اب دیکھو نا، اس بات پر مجھے غصہ تو آئے گا۔ وہ مجھے کہنے لگے، بابا کیوں جھوٹ بول رہے ہیں آپ؟ میں نے ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھا۔ وہ نظریں چرانے لگے۔ آج کی بات نہیں کہ ایسا ہو رہا ہے، میں تقریباً روز ہی آپ لوگوں کو جھگڑتے دیکھتی ہوں۔ میں نے محسوس کیا مما دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہیں۔ کوئی بات تو ان کو کھائی جا رہی ہے۔ پلیز آپ مجھے سب بتا دیں۔ میں نے بابا کو یہ سب کہہ دیا تھا، مگر ان کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر مجھے رونا آ گیا۔ بابا میں آپ لوگوں کو یوں اداس نہیں دیکھ سکتی، پلیز مجھے سب کچھ بتا دیں۔ میں اچانک پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور بابا نے مجھے اپنے سینے سے لگایا۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ ان کے آنسو بھی میرے بالوں میں جذب ہو رہے ہیں۔ میرا دل اور بھی دکھنے لگا تھا۔ آج میں نے اپنے بابا کو مسکراتے ہوئے نہیں بلکہ رلا دیا تھا۔ کچھ دیر بعد مما بھی واش روم سے نکل آئی اور مجھے اب تک وہاں بیٹھا دیکھ کر چونک گئی۔ سونیا تم اب تک یہیں بیٹھی ہو، چلو اپنے کمرے میں جاؤ، بابا کو پریشان مت کرو۔ میری طرف آئی اور میرا ہاتھ تھام کر اٹھانے کی کوشش کی، مگر پاپا نے مجھے روک لیا۔ پروین اب ہماری بیٹی اتنی سمجھدار ہو گئی ہے، یہ اپنے ماں باپ کا دکھ سمجھتی ہے، بابا نے مما سے کہا تو مما پھر سے رونے لگ گئی اور میں بس ان دونوں کو دیکھے جا رہی تھی۔ آخر ایسا کیا راز ہے جو وہ دونوں روئے جا رہے تھے؟ میرے دل میں عجیب و غریب خیالات ابھرنے لگے اور میں نے جلدی سے منہ کھولا، آپ مجھے جلدی سے بتا دیں، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ میرے بابا نے جو بتایا وہ میرے لیے بہت بڑا دھچکا تھا۔ میں خوابوں میں بھی سوچ نہیں سکتی تھی ایسا ہو سکتا ہے۔ بابا نے بتایا مما اور بابا آپس میں کزن تھے۔ انہوں نے اپنی پسند سے مما سے شادی کی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو پا کر بہت خوش تھے۔ پھر شادی کے 2 سال بعد ان کو ایک بیٹا پیدا ہوا جو کہ بہت خوبصورت اور بہت پیارا تھا۔ وہ مجھ سے 5 سال بڑا تھا۔ انہوں نے اس کا نام روحان رکھا تھا۔ وہ جب پیدا ہوا تو بابا نے بہت بڑا فنکشن کیا تھا۔ بابا کے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے تھے۔ بابا اور مما اپنی اس چھوٹی سی دنیا میں بہت خوش اور مطمئن تھے۔ ایک دن روحان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ جب انہیں ڈاکٹر کے پاس لے گئے، کافی دیر ہو چکی تھی۔
ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کی دماغ کی رگیں متاثر ہوئی ہیں۔ اب وہ بہت کمزور ہو چکے تھے، ہلنے جلنے سے بھی قاصر تھے۔ بابا نے اس کے کافی ٹیسٹ کروائے، مگر جب انہیں اصل بات معلوم پڑی تو وہ حیران ہوئے۔ ان کے پیروں کے نیچے زمین نکل گئی جب شہر کے سب سے بڑے ڈاکٹر نے انہیں بتایا کہ آپ کا بچہ تو پیدائشی معذور ہے، اس کا علاج نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے افسوس سے کہا تو بابا جیسے یہ بات سن کر ٹوٹ چکے تھے۔ مگر ڈاکٹر صاحب، کوئی تو علاج ہوگا، میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ دیکھیے، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، اب آپ دوسرا بچہ پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اچھا ہے، کیونکہ آپ کزن ہیں۔ میرے بابا ڈاکٹر کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے اور ڈاکٹر بے تکی اور بے فضول باتیں کرتے جا رہے تھے۔ وہ کہنے لگا، کیونکہ آپ کی کزن میرج ہے، جیسا کہ آپ نے بتایا، آپ دونوں کے والدین بھی کزن تھے، تو یہ سب اسی وجہ سے ہوا ہے۔ کزن میرج اگر 3 نسلوں تک ٹرانسفر ہوتی رہی تو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میرے بابا حیرانگی سے ڈاکٹر کی طرف دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے جو یہ ڈاکٹر فضول باتیں کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ کزن میرج ہونے سے بچہ جو ہوتا ہے وہ زندہ نہیں رہتا، یا کوئی دماغی خلل یا پھر کوئی اور بیماری لگ جاتی ہے۔ اپنی ڈگری کی بنیاد پر وہ ایسے کہتا جا رہا تھا جبکہ میرے بابا کو صرف اللہ پر یقین تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ بدقسمتی سے آپ کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر مما بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ مما کو کوئی ہوش نہ تھا۔ ان کے کپڑے کئی دن تک میلے ہو جایا کرتے تھے، مگر ان کو کوئی خیال نہ ہوتا۔ روحان جب 5 سال کا ہوا تو اچانک مما کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ معلوم ہوا کہ پھر سے امید سے تھی۔ بابا سخت طیش میں آ گئے تھے۔ انہوں نے وہ بچہ گرانے کی بہت کوشش کی، مگر مما کی جان کو خطرہ تھا، اور یوں میں اس دنیا میں آ گئی، اور وہ بھی بالکل صحیح سلامت۔ ان دونوں کے دل میں جو خدشہ تھا وہ سب اپنی موت آپ مر چکے تھے۔ مجھے پا کر جیسے ان کو نئی زندگی مل گئی تھی، مگر مما اب بھی روحان کے لیے بے چین رہا کرتی تھی، اور ان کا حل بابا نے یہ نکالا کہ اسے ایک فلاحی ادارے میں بھیج دیا۔ بابا نے ان کو ڈھیروں ساری رقم دی اور بھائی کے لیے مخصوص کمرہ بھی تعمیر کروایا اور ضرورت کی ہر چیز مہیا کی۔ اپنے خاص ملازمین بھی ان کی دیکھ بھال کے لیے رکھے تھے، مگر مما اس بات پر راضی نہیں تھی۔ ان کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا جب بابا نے زبردستی روحان کو وہاں بھیجا تھا تاکہ مجھ پر کوئی غلط اثر نہ پڑے۔ اتنے سالوں بعد مما روز اپنی ممتا سے مجبور ہو کر بھائی سے ملنے جایا کرتی تھی۔ وہیں اسے بیٹھا دیکھ کر خوش ہو جایا کرتی۔ مما دیر تک ان کے پاس بیٹھا کرتی اور اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی، مگر بابا اب بھی ان کو گھر واپس لانے پر راضی نہ تھے کہ کہیں میرے ذہن پر اثر نہ پڑ جائے۔ وہ مجھے یہ بات بھی معلوم نہیں ہونے دینا چاہتے تھے، مگر آج میں نے وہ راز جان لیا تھا کہ کیوں میری مما میرے ساتھ ہوتے ہوئے بھی میرے پاس نہیں ہوتی تھی، اور بابا اتنے بزدل کیسے ہو سکتے تھے، اپنے بیٹے کو خود سے دور کیسے رکھ سکتے تھے، اور کبھی ان سے ملنے بھی نہیں گئے تھے کہ ان سے اپنی بیٹے کی یہ حالت دیکھی نہ جاتی۔ اب وہ جوان ہو گیا تھا، مما روز اس کے پاس جاتی اور اس معصوم کو تو کچھ علم ہی نہیں تھا۔ یہ جان کر مجھے جتنی تکلیف ہوئی تھی میں ہی جانتی ہوں۔ میں نے بابا سے ضد کی، ہم کل بھائی کو یہاں لائیں گے۔ اتنا کچھ ہوتے ہوئے کیوں وہ فلاحی ادارے میں رہے؟ میں سوچ سوچ کر روئی جا رہی تھی، اور میری ضد پر مجبور ہو کر دوسرے دن بابا بھائی کو لے کر آئے۔ مجھے ان پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ مما کے چہرے سے خوشی جھلک رہی تھی۔ آخر اتنے سالوں بعد وہ اپنے بیٹے کے ساتھ تھی، اور ہم دونوں ماں بیٹی بھائی کا بہت خیال رکھتے تھے۔ میرے بھائی میں کافی بدلاؤ آتا جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا وہ پاگل نہیں تھے، بس ان کا ذہن چھوٹا رہ گیا تھا، اور وہ خود کو چھوٹا سا بچہ سمجھتے تھے، اور وہ باتیں بھی کیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی تو ایسے باتیں کرتے سیانے بھی شرما جائیں۔ اب بابا بھی خوش تھے۔ میری روحان سے کافی دوستی ہو گئی تھی۔ روز چاکلیٹ لے کر آتی تو وہ بہت خوش ہوتے۔ اس طرح دن گزرتے گئے۔ میرے کزن کا رشتہ آیا میرے لیے، مگر بابا نے پہلی فرصت میں ہی ہاں کر دی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ شریعت میں اس کی اجازت ہے، جبکہ دنیا اور ڈاکٹر کچھ بھی کہیں۔ جلد ہی میرے کزن عمران سے شادی ہو گئی۔ میں انہیں پا کر بہت خوش تھی، اور وہ ہر 7 ماہ بعد آیا کرتے تھے۔ اب کی بار بھی ان کو گئے ہوئے 4 مہینے ہو گئے تھے، اور میری طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ مگر آج جو ڈاکٹر حسن نے مجھے بتایا، میرے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔
डॉक्टर का कहना था कि मैं उम्मीद से हूँ, मेरे पेट में जो बच्चा है वो ज़हनी तौर पर ठीक नहीं है। इतने साल बाद मुझे ये खुशखबरी सुनने को मिली थी और साथ में ये भयानक इंकशाफ भी। या मेरे अल्लाह, ये सब क्या था? मेरा सर चकराने लगा था। बड़ी मुश्किल से डॉक्टर ने मुझे संभाला, लेकिन डॉक्टर साहब, मुझे तो इल्म ही नहीं हो सका। मैं 3 महीने से प्रेग्नेंट हूँ। मैंने अपने आंसू छुपाते हुए पूछा। हौसला रखें मैडम, आपका पहला बच्चा है, आपको ज़्यादा तजर्बा नहीं होगा। लेकिन मैंने आपके वालिद को बताया था। आपके वालिद के वालिद ने भी कज़न मैरिज की थी, आपके वालिद ने भी कज़न मैरिज की थी और आपने भी कज़न मैरिज की है, लिहाजा ये बच्चा मजदूर ही पैदा होगा। मैंने चौंक कर उन्हें देखा। मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है कि आप ये बच्चा गिरा दें, उसने कहा तो मैंने अचानक उछल पड़ी। ये सब आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? मैं ये गुनाह हरगिज़ नहीं करूँगी। मैंने बहुत सख्त बातें सुनाई और वहाँ से निकल आई, जबकि वो कहते रहे कि मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ। मैं घर पहुँचकर बहुत रोई थी। मैं अपने कज़न इमरान को भी न बता सकी थी, लेकिन जब मैंने मम्मा को बताया वो बहुत परेशान हो गई और मुझे कहा कि मैं तुम्हारे इस रिश्ते से खुश नहीं थी क्योंकि ये कज़न मैरिज है। तुम्हारे बाबा ने कहा कि इससे कुछ भी नहीं होता क्योंकि शरीयत में इसकी गुंजाइश है। तो मम्मा ने मुझे कहा कि ये बच्चा गिरा दो, वरना बाद में बहुत पछताओगी। मम्मा की बात सुनकर मैं बहुत हैरान हुई। मम्मा, आप मुझसे कत्ल करवाना चाहती हैं? मैंने पूछा तो वो परेशान होकर कहने लगी, ये कैसी बातें कर रही हो? कोई माँ अपनी औलाद को कैसे कत्ल कर सकती है? तब वो अचानक खामोश हो गई। उनको अपने इस सवाल का जवाब मिल गया था। मैं भी माँ थी और कैसे अपनी औलाद को कत्ल कर सकती थी। मैंने अपने अल्लाह ताला पर भरोसा रखा और सब कुछ उसी पर छोड़ दिया। शुक्र तो मैं हमेशा से करती थी और अब तो और ज़्यादा पढ़ा करती थी। मैंने अपने कज़न इमरान को भी सब कुछ बता दिया था। वो भी कहने लगे कि ये सब फालतू की डॉक्टरी बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैंने डॉक्टर के पास जाना छोड़ दिया, ना ही अल्ट्रासाउंड कराया करती थी। बस मुझे अपने रब पर तवक्कुल और भरोसा था। सब लोग मुझे अजीब सी नज़रों से देखा करते थे। जब 9 महीने बाद मैंने एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया तो डॉक्टर्स भी हैरान रह गए। मेरा अल्लाह पर यकीन जीत गया। मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक था। डॉक्टर हसन ने रिपोर्ट्स देखकर खुश होकर बताया, ये तो मौजज़ा हो गया है, माशाल्लाह, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है। और मैंने अपने रब का शुक्र अदा किया जिसने मुझे मायूस नहीं किया था।